السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. अल्लाह ताला के फजल एहसान से सूरह यूसुफ की आयत नंबर 35 तक हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है और आयत नंबर 36 से इंशाअल्लाह आज हमारे सबक का आगाज होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वदखल मअहु अस्सिजन फतयान قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور قید خانے میں اس کے ساتھ دو جوان داخل ہوئے۔ قال احدهما، دونوں میں سے ایک کہنے لگا، انی ارانی اعصر خمرا، یقیناً میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ کچھ شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر، اور دوسرا کہنے لگا، انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، یقیناً میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر کچھ روٹی اٹھائی ہوئے، تأکل الطیر منہ، جس میں سے پرندے کھا رہے۔ نبئنا بتأویلی، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں۔ انا نراک من المحسنین، یقیناً ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ قال، تو انہوں نے کہا، لا یأتیکما طعام ترزقانہ، تمہارے پاس وہ کھانا نہیں آئے گا جو تمہیں دیا جاتا ہے، الا نبأتکما بتأویلی، سوائے اس کے کہ میں تمہیں اس کی تعبیر اس سے پہلے بتا دوں، سوائے اس کے کہ میں تمہیں اس کی تعویل بتا دوں گا، قبل ان یأتیکما، اس سے قبل کہ وہ تمہیں دیا جائے۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس میں سے جو ہے جو میرے رب نے مجھے علم دیا ہے، مجھے سکھایا ہے۔ انی ترکت ملت قوم، بے شک میں نے اس قوم کا دین اور ملت چھوڑ دی ہے، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے، یعنی آخرت کا انکار کرنے والے۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے یہ روا ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، اور یہ ہم پر اللہ کے فضل میں سے ہے، وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر ادا نہیں کرتی۔ یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیوں، اارباب متفرقون، کیا الگ الگ رب بہتر ہیں، کیا الگ الگ رب جو متفرق ہیں خیر بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ جو اکیلا ہے اور بڑا ہی قہار زبردست ہے۔ ما تعبدون من دونہ، تم جن کی عبادت کرتے ہو اس کے سوا، الا اسماء، نہیں ہے وہ سوائے ناموں کے، سمیتموہا، جو تم نے ان کو دے دیے ہیں، انتم و آباؤکم، تم نے بھی اور تمہارے آباء و اجداد نے بھی، ما انزل اللہ بہا من سلطان، جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، سو اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا، اور عزیز مصر نے اور اس کے حواریوں نے جان چھڑانے کے لیے ایک یہی بہانہ دیکھا کہ ان کو قید میں ہی ڈال دیا جائے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے قید میں دن گزرنے لگے۔ انسان جب جلوت میں ہوتا ہے، دنیا کے معاملات میں اس کو کچھ نہ کچھ پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ ظاہر بات ہے عزیز مصر کے گھر میں رہتے ہوئے یوسف علیہ السلام کی بھی بہت سی ذمہ داریاں تھیں جو وہ نبھاتے تھے، لیکن قید میں ایک تنہائی میسر آئی، ایک یکسوئی میسر آئی، تو ان کا ایک وقت جو ہے وہ معاملات کے اوپر غور خوض کرنے، اللہ کی طرف رجوع کرنے، اور زیادہ یکسو ہو کر اب وہ جو علم اللہ نے عطا فرمایا تھا اس کے مطابق غور و خوض کرنے میں گزرا۔ اسی طرح جیل کے اندر رہتے ہوئے ان کی عبادت، اخلاق اور دوسروں کے ساتھ جو خیر خواہی تھی وہ بھی جیل کے ساتھیوں میں واضح ہو گئی۔ اس کا ایک مظہر یہ آیات ہیں۔ اب دو جوان آدمی جو ہے وہ ان کے ساتھ قید میں تھے، ان دونوں کو ایک خواب نظر آیا علیحدہ علیحدہ، تو انہوں نے آ کر اپنے اس خواب کا تذکرہ یوسف علیہ السلام سے کیا۔ ایک کہنے لگا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں
کچھ شراب نہ چوڑ رہا، اور دوسرا کہنے لگا کہ میں نے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور میں جا رہا ہوں اور پرندے میرے اس روٹیوں میں سے میرے سر پہ سے کھا رہے۔ اب ساتھ کہنے لگے نبئنا بتاویل، آپ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ انا نراک من المحسنین، یقیناً ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھتے ہیں۔ اس سے ایک بات معلوم پڑتی ہے کہ اللہ کے مومن بندے کسی بھی کیفیت میں کسی بھی جگہ پر ہوں وہ اپنا ایک اثر چھوڑتے اور ارد گرد موجود لوگوں کو ان کی محسن ہونے کی، دوسروں پر احسان کرنے کی، ان کے ساتھ خیر خائی کے جذبے کی کا پتہ چل جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا جو تعامل تھا اس کی وجہ سے، ان کی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے اور خیر خائی کی باتیں اور دوسروں کے کام آنے کی وجہ سے یہ بات معروف ہو چکی تھی لوگوں کے درمیان کہ یہ ایک ہمارے درمیان ایسی شخصیت موجود ہے جس سے جا کر کوئی بات پوچھی جا سکتی ہے، جس سے کوئی ہیلپ لی جا سکتی ہے۔ اب ایک جانب دیکھیں کہ کیا الزام لگا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں بھیجا گیا ہے، اور دوسری جانب اللہ جو عزت عطا فرما رہا ہے کہ جو لوگ ارد گرد موجود ہیں وہ ان کے شب و روز دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی رہنمائی لینی ہے، کوئی خواب کی تعبیر پوچھنی ہے، کوئی خیر خائی کا جذبہ اگر کسی میں نظر آتا ہے تو یہ شخصیت ہے، ان میں نظر آئے۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیں کہ داعی کی جو اجتماعی زندگی ہوتی ہے وہ سب سے بڑی دعوت ہوتی ہے۔ اگر ایک بندہ زبان سے درس دینے والا ہے، لیکچر دینے والا ہے، لوگ اس کی باتیں سن کر اس کے قریب آئیں، اور جب قریب آئیں تو دیکھیں کہ وہ تو اپنی ذاتی زندگی میں، معاملات میں، اخلاق میں، کردار میں صفر ہے، تو ایسے لوگ تو دین سے بھاگ جاتے کہ ہم تو کیا سمجھ کر آئے تھے، اور یہ تو دیندار لوگوں کا اگر حال ایسا ہے تو پھر تو دنیا داری بہتر ہے۔ اس کے مقابل بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لمبے لیکچر نہیں دیتے، اور ان کی دعوت کا جو انداز ہے وہ در حقیقت اپنی ذات کا جو فعل ہے وہ ہے، ان کا اخلاق ہے، ان کا کردار ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ ان کی طرف لپکتے ہیں، راغب ہوتے ہیں، خیر کی چیزیں ان سے طلب کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے ایسا شخص جب لوگ خود اس کی طرف مائل ہو کر آتے ہیں، وہ جب کوئی بات کہتا ہے اس کی بات کا وزن بہت ہوتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کی مختصر بات بھی بہت اثر کرتی، اور کچھ لوگوں کے لمبے لمبے لیکچر بھی بس آپ ایک کان سے سنتے ہیں، وہ تھوڑی دیر میں محو ہو جاتے۔ کیوں محو ہو جاتے؟ وجوہات یہی کہ للہیت، تقوی، بہرحال یہ گفتگو میں اپنا ایک اثر رکھتا۔ اس لیے ہم کبار علماء کو دیکھتے ہیں، ان کا بسا اوقات چند جملے لوگوں کی زندگیاں بدل دینے کے لیے کافی ہوتے، اور کتنے علماء ایسے ہیں جن کے متعلق یہ پتہ لگتا ہے کہ فلاں بندہ ان کی مجلس میں جا کر بیٹھا، انہوں نے بات کوئی نہیں کی، اٹھ کر آیا اور اس نے کہا جی میں نے آج سے بس سارے غلط کام چھوڑ دینے۔ کتنے علماء ایسے ہیں کہ ان کے متعلق آتا ہے وہ بیٹھے ہوتے تھے، لوگ آ کر ان کے ارد گرد بیٹھتے تھے، وہ خاموش رہتے تھے، ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر اللہ ایسا ہیبت طاری کرتا تھا کہ بیٹھنے والا ویسے ہی رونا شروع کر دیتا، اس کے دل کا تزکیہ ہونے لگ جاتا تھا۔ تو اللہ والے جو ہیں وہ جو صلاحیت رکھتے ہیں وہ بناوٹ سے نہیں آتی، وہ ارد گرد سے ماحول اور ہٹو بچوں کی آوازیں اور پروٹوکول بنانے سے نہیں آتی۔ تو اب یہ کون ان دو بندوں کو کس نے کہا کہ جاؤ یوسف سے پوچھو؟ ان دو بندوں کو کسی نے نہیں کہا۔ جیل کے اندر جو کیفیات ہیں ان سے ان کو اندازہ ہوا کہ نہیں، ان سے جا کر یہ بات پوچھنی چاہیے۔ اب جب یہ بات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا، اور یہ بھی ایک عالم ربانی کی اور داعی کی خصوصیت ہوتی کہ جب موقع میسر ہو اس پر وہ حق بات کہنے اور دوسرے کی اصلاح کا موقع ضائع نہیں کرتا۔ یہ دو طلبگار بن کر آئے، ان کو اپنے اپنے معاملے کی بات پوچھنی تھی، اس سے پہلے کہ یوسف علیہ السلام ان کو وہ بات بتاتے، ان کو پتا تھا یہ اب متوجہ بھی ہیں، آ کر بیٹھے بھی ہیں، ان کے اندر ایک رغبت بھی ہے، تو کہا میں آپ کو کچھ بات بتاتا ہوں۔ لیکن چونکہ ان کا مطلوب جو وہ اپنا قصد لے کر آئے تو اس سے پہلے کچھ بات کرنی مقصود تھی، تو وضاحت بھی کی کہ میں جو بات کرنے لگا ہوں نا وہ بہت لمبی نہیں ہوگی، آپ نے جو بات پوچھی ہے، کھانا ملنے کا ٹائم قریب ہی ہے،
آپ کو جو کھانا دیا جاتا ہے نا، اس سے پہلے پہلے میں آپ سے تھوڑی سی بات کر لوں، اور کھانا آنے سے پہلے آپ جو تعویل پوچھنے آئے ہیں، تعبیر پوچھنے آئے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ اب یہ بھی ایک حکمت کہ اگر کسی بندے کو آپ نے اپنے پاس روک لیا ہے یا کوئی بات اس کو بتانے لگے ہیں تو مختصر ہو، جامع ہو، اور یہ بھی وضاحت کر دینا کہ میں تھوڑا وقت لوں گا۔ یہ یوسف علیہ السلام کی ایک حکمت تھی جو انہوں نے ان کے سامنے واضح کی۔ پھر سب سے پہلی بات جو کہی وہ کیا تھا؟ میں اپنی طرف سے آپ کو کچھ نہیں بتاؤں، جو بات آپ نے پوچھی ہے وہ بھی اور باقی بھی جو کچھ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اس میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا۔ یہ میرے رب نے جو مجھے علم دیا ہے، یہ اس کے مطابق میں بتاؤں گا۔ میری رائے یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں فلاں یہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ وحی کا علم ہے جس کے ذریعے سے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی سنت ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم سے لوگوں کو کی تعلیم کیا کرتے تھے۔ اور قرآن مجید نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف بیان کیا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، آپ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور کتاب و حکمت کتاب و سنت جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی۔ اور ایک عالم ربانی کا بھی کام یہی ہے کہ لوگ جب اس سے رہنمائی لینے آئیں، وہ کتاب و سنت کی واضح دلائل سے ان کی رہنمائی کرے۔ جس جگہ اس کو نہ پتا ہو وہاں ادھر ادھر سے اور اپنی آراء سے بلا وجہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے بجائے یہ کہنا کہ مجھے اس معاملے کا علم نہیں، لا ادری، میں نہیں جانتا، یہ علم کا تقاضا ہے۔ اللہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب کہا مجھے جو اللہ نے علم دیا میں اس سے تمہیں یہ بات بتاؤں گا۔ اب پہلی بات تو یہ واضح کی کہ دیکھو، تم مجھے اچھا انسان سمجھ کر اگر میرے پاس آئے ہو، مجھے کہتے ہو کہ آپ کو ہم محسن سمجھتے ہیں، تو سب محسن بننے کے لیے سب سے پہلے اپنا منہج ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو آج یہ سوچ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بس معاملات ٹھیک رکھو، نجات کے لیے یہی کافی، لوگوں کی خدمت کرو اور بد اخلاقی کسی نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو، جانوروں کے بھی حقوق کا خیال کرو تو نجات ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو منہج بتا رہے ہیں نا، وہ بڑا اہم کہ تم میرا ظاہری طور پر اخلاق، کردار، یہ چیزیں دیکھ کر میرے پاس آ کر کہتے ہو کہ میں محسن ہوں۔ محسن ہونے کے لیے اللہ نے اگر مجھے اس مقام پر پہنچایا ہے تو وجہ یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کے کام آتا ہوں، وجہ اس سے پہلے کچھ اور ہے، بنیاد اس کی کچھ اور ہے، اور وہ بنیاد میں تمہیں بھی سمجھانا چاہتا ہوں۔ اور وہ کیا ہے؟ میں نے کافر قوم کی ملت کو چھوڑ کر، ان کا دین چھوڑ کر اس سے بیزاری اختیار کی۔ کیوں؟ کہ ان کا مطمع نظر تو صرف دنیا ہے، آخرت سے وہ انکاری ہے۔ تو بظاہر دنیا کے کتنے ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو جائیں، اب وہ اہلیان مصر جو تھے معاشی طور پر بڑے مضبوط تھے، ان کی غلے کی منڈیاں بڑی مضبوط تھی، تجارتی طور پر بڑے مضبوط لوگ تھے۔ یہی وجہ ہے آگے چل کے جب آیات آئیں گی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی دوسرے علاقے سے آ کر وہاں سے غلہ خریدتے تھے، تو غلہ آ کر بڑی مارکیٹ کہاں سے یعنی خریدا جاتا ہے؟ جہاں تجارتی منڈیاں مضبوط ہوتی۔ تو وہ بڑے پیسے والے لوگ تھے، اور اس کی وجہ سے ان کا عمومی رویہ بھی وہی تھا، جہاں زیادہ پیسہ ہو جاتا ہے وہ کیا ہے کہ مادی ترقی انسان سے آخرت کے جو عقیدہ ہے اس کو محو کر دیتی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلی غلطی جو پوائنٹ آؤٹ کی وہ یہ ہے، میں ان ساروں سے بیزار ہوں اور میں نے ان کا طریقہ چھوڑ دیا کیونکہ یہ آخرت کے منکر ہے۔ پھر کیا ہے؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اپنا تعارف بھی کرا دیا کہ میں نے اپنے آباء و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے منہج کی پیروی کی ہے، اور ابراہیم اور اسحاق اور حضرت یعقوب یقیناً وہ اس قابل ہیں کہ ان کی اتباع کی جائے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی تعلیمات سے نابلد، اسی لیے انہوں نے لمبا چوڑا تعارف نہیں کرایا، بلکہ ان کے نام لینے ہی کافی سمجھا کہ ان کی تعلیمات اور ان کے عقائد اور نظریات معروف۔ اس کے بعد فرمایا اصل وہ تعلیم کیا ہے؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، یہ اساس اور وہ بنیاد ہے جس کی دعوت سب انبیاء نے دی ہے، اور جو تمام دعوتوں میں سب سے پہلی دعوت ہے۔ ہمارے لیے ہرگز ممکن اور روا نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔
تنہا اللہ کی عبادت کرنا، توحید کا سبق پکا کرنا، یہ محسن بننے کے لیے اساس اور بنیاد ہے. اس کے بغیر کوئی بندہ محسن نہیں بن سکتا. اس لیے اگر تم میرے اندر کوئی خیر دیکھ کر آئے ہو تو یہ پیغام لے کر جاؤ یہاں سے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا. ذالک من فضل اللہ علینا، یہ جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے تم نام سنتے ہو اور ان کے متعلق بڑا تمہارے اندر شورا ہے، یہ اللہ کا ان پر فضل ہے اور ہم سب پر فضل ہے. اور صرف ان پر نہیں، وعلی الناس، لوگوں کے اوپر بھی اللہ کا یہ فضل ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی توحید کی دعوت کی سمجھ عطا فرمائی اور ان تک یہ دعوت پہنچائی ہے. لیکن ساتھ کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لوگوں کی اکثریت اس معاملے میں شکر گزار نہیں کہ وہ اللہ کی توحید پر کامل ایمان لائے. اور اس کے ساتھ پھر ان کے اندر یہ بات مزید پختہ کرنے کے لیے ایک سوال کیا، اور انداز کیا؟ یا صاحب السجن، یہ بڑا محبت بھرا انداز. میرے قید کے ساتھیوں، میرے جیل کے ساتھیوں، میرے ساتھیوں. اب یہ بات جو ہے نا، یہ واضح کر رہی ہے کہ ہم سارے ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں ہمارا آپس میں کوئی مفاد کا تعلق نہیں. میں بھی جیل میں ہوں، تم بھی جیل میں ہیں، تم نے مجھے کیا فائدہ پہنچانا اور میں نے تمہیں کیا پہنچانا. ہم اپنے اپنے مصائب میں تو پھنسے ہوئے ہیں، ایک ہی جگہ موجود ہیں. پیچھے چونکہ اپنے علم کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا، یہاں اس ساتھ کا تذکرہ کیا کہ ہم ایک ہی کیفیت کے اندر ہیں. اس سے مخاطب کے دل میں ایک جگہ پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ مجھے اپنا ساتھی سمجھتا. تو یا صاحبہ السجن، اے میرے ساتھیوں، جیل کے ساتھیوں، یہ بتاؤ یہ جو بہت سارے جدا جدا رب بنا رکھے ہیں، کیا یہ زیادہ بہتر ہے یا ایک اللہ کی عبادت کرنا جو قہار ہے، جس کا حکم چلتا ہے؟ اور ساتھ میں وضاحت کی جن کی تم اللہ کی سوا عبادت کرتے ہو وہ تو صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے کھڑ لیے، ورنہ حقیقت تو کوئی نہیں. کسی بت کا نام رکھ لیا، کسی بزرگ کا نام رکھ لیا، کسی قبر والے کا نام رکھ لیا، تفویض کر دیا فلاں کام فلاں کرتا ہے، فلاں فلاں کرتا ہے. اس سب کے اوپر دلیل کیا ہے؟ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس بارے میں تو کوئی دلیل نازل نہیں کی. جب بات ہم سمجھاتے ہیں تو ہمارے اوپر گستاخی کے فتوے لگا. ہماری دعوت بھی تو یہی ہے کہ بھئی جن کو اللہ کے سوا حاجت روا، مشکل کشا، کرنے والا، بگڑیاں بنانے والا، بیٹے عطا کرنے والا، رزق دینے والا بنا کر رکھا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر ان سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی تمام اعمال اور صفات کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی. اگر اللہ نے قرآن میں کہا ہو کہ داتا بھی کوئی اور ہے، گنج بخش بھی کوئی اور ہے، بگڑیاں بنانے والا بھی کوئی اور ہے، کوئی بری بری کھری کر سکتا ہے، یہ تمام بزرگ ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن ان کی طرف منسوب جو دعوے آپ کے ہیں اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے. اگر اللہ نے قرآن مجید میں کوئی دلیل نازل کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں صحابہ کرام کو یہ سکھایا تھا کہ دنیا کے اندر فلاں فلاں اتنے کتب ہوں گے، اتنے ابدال ہوں گے، ایک غوث ہوگا اور یہ دنیا کے سارے معاملات یہ کتب ابدال اور غوث چلائیں گے، اور جب کبھی کوئی مشکل ہو ان کو تلاش کرنا اور ان کو پکارنا اور وہ تمہاری پکار کو سن کر تمہارے لیے حاجت روائی، مشکل کشائی کریں گے. تو ہمارا اختلاف کیا ہے؟ ہمیں کوئی اختلاف نہیں. ہم تو کہتے ہیں دلیل دکھا دیں، ہم بھی ماننے کو تیار ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، پورا قرآن اٹھا کر دیکھیں، کہیں اللہ نے ایسی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں آپ نے یہاں تک نہیں فرمایا کہ میرے اس دنیا سے جانے کے باوجود میں ساری دنیا پر مطلع ہوں گا، جہاں تم مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کو سنوں گا، جہاں تم یا رسول اللہ مدد کہو گے میں تمہاری مدد کو پہنچوں گا. اس لیے جب کسی مسئلے میں پھنسنا، مجھے پکارنا، میرے لیے یہ القابات اور یہ آوازیں لگانا، اور میں تمہاری دعاؤں پر لبیک کہتے ہوئے تمہاری اس لبیک کا جواب دوں گا اور تمہارے لیے حاجت روائی، مشکل کشائی کروں گا. کہیں اللہ کے رسول نے یہ بات نہیں کہی. اگر ہم یہ بات کہیں تو گستاخ ہے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس طرح کی کوئی دلیل نازل نہیں کی. اور ساتھ میں فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہی چلتا ہے، کسی اور کا نہیں چلتا. جس کو اللہ عطا فرمائے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے اللہ روک لے کل کائنات اکٹھی ہو کر اس کو دے نہیں سکتی. جس کے لیے اللہ کا حکم آ جائے وہ اس دنیا سے جاتا ہی جاتا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. جس کی اللہ حفاظت کرے، سارے مل کر اس کو قتل کرنا چاہیں، بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. حکم اللہ کا چلتا. ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اگر حکم اس کا ہے تو پھر اس نے ہی اسی بات کا حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو.
ذالک الدین القیم، اور یہ سیدھا دین، یہ بالکل واضح دین، 2 + 2 4 کی طرح سمجھ آنے والا، جس میں کوئی ابہام نہیں، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہاریہ، میں تمہیں ایک ایسے روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن، ایسا واضح دین، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، مختار کل، دینے والا، عطا کرنے والا، روکنے والا، بندشیں کرنے والا، ہر قسم کا اختیار صرف اس اکیلے تنہا کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کا کوئی اختیار۔ لا الہ الا اللہ کا اصل جو ہے نا، جو لا الہ ہے، میں کسی اور الہ کو نہیں مانتا، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، یہ اصل، یہ پیغام، ذالک الدین القیم، اور یہی اصل دین ہے۔ اس سے آگے کوئی سمجھے کہ جی اس کو اوپر کمپرومائز کر کے، اس کو چھوڑ کر باقی کی باتوں پہ میں عمل کرتا رہوں، میرا دین صحیح ہے، اس کے دین کی بنیاد ہی صحیح نہیں۔ ہاں یہ بنیاد ٹھیک ہے، یہ مضبوط ہے، اور آگے چل کر انسان ہونے کے ناطے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو انشاءاللہ بخشش کے قوی امکانات اللہ معاف فرما دے گا، لیکن بنیاد کے اندر ملاوٹ ہو گئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو اللہ نے معاف نہیں کرا، بندہ شرک کرتا کرتا بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلا گیا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی مغفرت نہیں۔ اس لیے فرمایا اس سب کے باوجود کیا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کی اکثریت علم نہیں رکھتی، جہالت پر ڈٹے ہوئے ہیں، پکے ہیں اپنے کام کے اوپر، کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا کرتے دیکھا، کیسے ہم ان کو چھوڑ دیں، ہمارے بڑے کوئی جاہل تھے، دلیل کوئی نہیں ہے، بس یہ ہے بڑے ایسا کرتے تھے۔ اب یہ ساری دعوت دینے کے بعد اب اگلی آیات میں ان کو جامع معنی الفاظ میں قیمتی ترین دعوت دینے کے بعد اب ان کو ان کے خواب کا جو سوال تھا اس کی تعبیر بتانی شروع کی۔ اگلی آیات میں وہ آئے گی، انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔